إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز الكبير. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا یا یہ ایک عمومی بات ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ اس کی جان ہو، اس کا مال ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت ہو، علم ہو یا کوئی اور صلاحیت ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے. اور اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا ایمان سے اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں، بات ہمیں ان کی کرنی ہی نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے ماننے والے ہیں اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. یہ حقیقی طور پر ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. اور ایسی زندگیوں کو ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے واقعی قرآن مجید کی اس آیت کو سچ کر دکھایا. اور جب ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے اور ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کی زندگی کا ہر لمحہ پڑھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیا ہوا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. لہذا پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ہماری جان ہو یا انتہائی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا اپنا مال ہو، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خرید لیا اور ہم نے اللہ کو دے دیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے. اب جو انسان جس قدر اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر پورا اترے گا، اس قدر جنت کے اندر اس کا حصہ بنے گا. جو جس قدر اپنی جان اور مال دونوں اعتبار سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر نہیں اترے گا، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ اس قدر جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یوں تو بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مفروضہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک بہت اہم عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات ہے، نفل عبادت۔ صدقہ زکوٰۃ بھی ہے لیکن یہ فرض عبادت ہے۔ نفل صدقات کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل في كل ليلة۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے راستوں میں مال کو خرچ کرنے والے ہوتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا اور ہر رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر قرآن پڑھتے، تو حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کتاب الصوم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں کیا ہو جاتے، وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، ایک انتہائی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے خیر کے راستوں میں اور بھلائی کے راستوں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عام دنوں میں بھی ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے، لیکن صدقہ اور خیرات کا رمضان المبارک کے مہینے سے ایک بہت گہرا ربط اور تعلق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں انتہائی تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ اپنے مال کو تیزی کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ عام دنوں میں تو کرنا ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال انتہائی تیزی سے خرچ کریں اور خوب بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی، ایمان والوں کی مدد کرے، اور جہاں بھی خیر کا موقع آتا ہے وہاں بالکل نہ چوکے، ہرگز کوتاہی نہ برتے۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اور شریعت اسلامیہ کی ہر تعلیم پر وہ اپنی جان اور مال لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اب اس قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنی زندگیوں سے ایسا نمونہ پیش کیا اور ایسی مثالیں قائم کی کہ شاید قیامت تک کے دوبارہ وہ نظیر اور مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جب اگر بات ہو صدقہ اور خیرات کی تو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، انہیں باب ریان روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، کچھ اہل زکوٰۃ ہوں گے ان کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، الگ الگ لوگ ہوں گے جو اہل صلاۃ ہوں گے ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے کہا ارجو ان تکون انت یا ابا بکر، ابو بکر میں یہ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ آدمی جس سے نماز، زکوٰۃ، صوم، حج، ہر طریقے کے دروازے سے جس آدمی کو بلایا جائے گا اور فرشتے بلائیں گے وہ تم ہوگے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت اور نیکی ایسی نہیں تھی جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہنے والے ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں خود بذات خود عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کسی خیر اور نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك مالا عندي فقلت سبقت اليوم ابا بکر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك فقلت مثله واتى ابو بکر بكل ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك
فقال ابقيت لهم الله ورسوله فقال عمر لا اسابقك الى شيء ابدا رواه ابو داؤد في کتاب الزکات. سنن ابی داؤد کتاب الزکات کی روایت ہے. ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں دنیا کی مختلف چیزوں میں. اگر کوئی انسان کو ہمارا کوئی بھائی ہم سے زیادہ مال والا ہے, پیسے والا ہے, تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مال والا بن جاؤں, پیسے والا بن جاؤں, بہت محنت کرتا ہے. اگر کسی کے گھر میں بچے پڑھنے لکھنے میں اچھے ہیں تو آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے بچے اس سے زیادہ اچھے ہوں. ابھی رمضان ہے, رمضان کے بعد عید آئے گی. ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ عید پر میں اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں. اگر گھر میں 2 4 5 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کوشش یہ کروں کہ میرے بچے اچھے سے اچھا پہنیں, اپنے بھائیوں کو بھی پہناؤں لیکن میرے بچے تھوڑے زیادہ اچھے دکھیں. یعنی دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم مسابقہ آرائی کرتے ہیں, کمپٹیشن کرتے ہیں. لیکن ایسا مسابقہ اور ایسا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصدقۃ برہان. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ صدقہ یہ انسان کے ایمان کی صحت اور انسان کے ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. اب یہ مسابقہ کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بار صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے اس دن میرے پاس مال آیا ہوا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ یہ موقع ہے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. فجیتو بنصف مالی, تو میں اپنا آدھا مال لے کر کے آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما ابقیت علی اہلی کا, اپنے گھر والوں کے لیے عمر کیا چھوڑ کے آیا ہو؟ کہا مثلہ, اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ, اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے پاس جو کچھ مال تھا پورا کے پورا لے کر کے آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت علی اہلی کا, ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ, اللہ کے نبی میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کہا کہ لا اسابقک الی شیء ابدا, میں آج کے بعد آپ سے کبھی کسی خیر کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے لیے مال کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا. یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو محتاج چھوڑ دیا اور ان کو انتہائی پریشانی اور حرج میں چھوڑ دیا, بلکہ اس وقت امت اس سے زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند تھی جس سے زیادہ ابو بکر کے اہل و عیال اور گھر والے تھے. یعنی اپنے گھر والوں اور اہل و عیال سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ترجیح دی, اور ان کو لگا کہ امت اس بات کی زیادہ محتاج ہے کہ جتنے میرے گھر والے نہیں ہیں اس سے زیادہ امت کو آج ضرورت ہے, محتاجی ہے, تو میں ان کے حق میں مال پورا خرچ کر دوں. تو یہ مقابلہ اور ایسا کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی اگر نمازی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی 5 وقت کے نمازی بنیں. اگر ہمارا کوئی بھائی نمازوں میں اول رہتا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم بھی نمازوں میں اول رہیں. اگر ہمارا کوئی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس سے بہتر بن کر کے دکھائیں. یہ ایک مومن کی مسابقہ آ رہا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں, اور بہت عین ممکن ہے کہ جب یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس گھر میں موجود ہوں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال گھر سے لے کر کے چلے گئے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہری بات ہے کہ جب شوہر اتنے عظیم ہستی ہو اور باپ اتنی عظیم ہستی ہو, یعنی نیک اور متقی لوگوں کا گھرانہ ہو, تو اولاد بھی عموماً متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, روایت صحیح بخاری کتاب مناقب قریش کی ہے, کہ کان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما جاء عندها شیء من رزق اللہ تصدقها, کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے کوئی بھی چیز آتی تو وہ اپنے لیے نہیں روکتی بلکہ پورا کے پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی. تو یہاں یہ بات ایک اور اہم پتہ چلی کہ اگر گھر کے اندر دینداری تقوی پرہیزگاری کا ماحول ہو تو اولاد بھی بچپن سے متقی اور پرہیزگار بنتی ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دیندار بنے, جس کے نتیجے میں ان کی اولادیں بھی دیندار اور متقی بنیں گی. تو جب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر کے آ جاتے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال آتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہیں, خیرات کر دیتی ہیں. ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ان کے حصے میں آئی مال غنیمت میں. عمر فاروق کہتے ہیں
کہ آج سے پہلے اتنا قیمتی اور بہترین مال مجھے کبھی نہیں ملا تھا، تو میں نے وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اگر جب بات آئے صدقہ اور خیرات کی، اور اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کے صدقہ اور خیرات کا ذکر نہ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ بات کبھی مکمل ہو سکتی ہے۔ سن 9 ہجری کا عالم ہے، رجب سن 9 ہجری، صورت حال یہ بنی ہوئی ہے، انتہائی قحط سالی کا عالم مدینہ منورہ میں پڑا ہوا ہے، گرمی ایسی کہ مانو آسمان سے انگارے برس رہے ہو، تنگ دستی کا، فقر و فاقے کا عالم ہے، قحط سالی کا عالم ہے، اور ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ جو مسلمانوں کے لیے اس تنگی والے لشکر کی تیاری کرا دے اس کے لیے جنت ہے۔ حالات دیکھیں، انتہائی گرمی، تنگدستی کا عالم ہے، فقر و فاقے کی نوبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اس جنگ کی تیاری کروا دے اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کا صدقہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت، حالات اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کرا دے اس کے لیے جنت ہے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے 100 اونٹ اور اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی حالت و نزاکت کا اندازہ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ جو غزوہ تبوک کی تیاری کرا دے اس کے لیے جنت ہے۔ اس کو جیش العسرہ اس لیے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں عسرہ کا مطلب ہوتا ہے سختی اور پریشانی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا جب آپ واقعی غزوہ تبوک کے حالات کو پڑھیں، جن حالات میں یہ غزوہ پیش آیا اور مسلمانوں نے اور مومنین نے جس ایمان کا اور جس قدر ثبات قدمی کا اور اللہ کے دین پر استقامت کا ثبوت دیا، ایک ایمان والے کا ایمان لرز جاتا ہے۔ عرب کی گرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین پر پیر رکھ دیے جائے اور تھوڑی دیر آدمی کھڑا ہو جائے تو پیر میں چھالے پڑ جائے، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا حالات میں اثر نہیں تھے، لیکن ایسے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ 100 اونٹ دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو بیر روما کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرا دے اس کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے لیے کنویں کو وقف کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی عالم ہوا کہ پھر صدقہ اور خیرات کی نوبت آئی۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جاء عثمان بن عفان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقلبها في يده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ويرددها مرارا، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے اور خیرات کے لیے 1000 دینار لے کر کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور حالات ایسے تھے کہ آپ نے مزید مسلمانوں کو ابھارنا چاہا اور آپ بار بار اس 1000 دینار کو اپنے ہاتھ میں اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اسے نقصان نہیں دے گا، وَيُرَدِّدُهَا مِرَارًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات دہرا رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے ان کو کوئی عمل ان کا نقصان دینے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ انتہائی فقر و فاقے کی حالت میں آئے، ان کے یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں ہیں، جسم پر صحیح کپڑے میں اثر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا اور اعلان کیا صدقہ کرنے کا۔ صحابہ کرام جس صحابی کے پاس جو کچھ مال تھا وہ سارا کا سارا لاتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انتہائی بہت بڑا ڈھیر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا اور پیسے اور مال کا جمع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود
جو چیز وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں اس کے وہ بہت زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے ہیں۔ آج ہم یہ تو نہیں کر پائیں گے کہ جس چیز کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں وہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، بہت مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ، لیکن ہم کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی ضروریات میں سے جو چیزیں زائد ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ غزوہ تبوک کے اس عالم کو یاد کیجئے کہ انتہائی سختی قحط سالی کا عالم تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس دور میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آج تقریباً وہی صورتحال موجود ہے کہ آج لوگوں کے لیے ایک وقت کھانے تک کا مال اور ان کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان میسر نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے، تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اور چیز، امام ابو نعیم اصفہانی نے، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ان میں ان کے جو مولا ہے نافع، ان کے حوالے سے یہ اثر ذکر کیا ہے کہ کان عبداللہ ابن عمر لا يعجبه شيء الا اخرجها لله عز وجل، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس چیز کو بھی پسند کرتے اسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انہی کے مولا نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہ ما مات ابن عمر الا اعتق 1000 انسان او زادہ، کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی موت تک کم سے کم انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو آزاد کر دیا ہوگا۔ یہ حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، کہ تم اس وقت تک کے نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو پسند نہ کر دو۔ ایک صحابی اپنا پورا باغ لے کر کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا سب سے محبوب باغ ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں صدقے کے لیے لے لیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک لونڈی انتہائی پسند تھی، اس سے بہت وہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی یہ آیت کا نزول ہوا اسی وقت آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے ابو مرثد بن عبداللہ، یہ ایک تابعی ہے، یزید بن حبیب بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ کان مرثد بن عبداللہ لا یجیء المسجد الا ومعه شیء یتصدق به، وجاء المسجد ذات يوم ومعه بصل، فقلت يا ابا الخير ما تريد ان هذا لينتن عليك ثوبك، فقال ان والله ما وجدت شيئا في منزلي الا هذا فجئته، واني سمعت وانه اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ذل المؤمن يوم القيامة صدقته۔ یہ مرثد بن عبداللہ یہ تابعی ہیں، حبیب بن زید ان کے بارے میں، حبیب بن یزید ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مرثد بن عبداللہ اس وقت تک کہ مسجد نہیں آتے، یا جب بھی وہ مسجد آتے تو اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز وہ لے کر کے آتے تھے جس کو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ہر روز جب بھی وہ مسجد آتے، نماز کے لیے حاضر ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور لاتے جسے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکے۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا ہوگا جو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر سے یہ نیت سے لے کر کے نکلتا ہوگا کہ میں آج اس کو اللہ کے راستے میں ہر نماز میں صدقہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے صاحب مال ہے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کریں۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن ان کے گھر میں سوائے لہسن کے اور کچھ بھی باقی نہیں تھا، تو وہ لہسن مسجد آتے آتے لیتے ہوئے آ گئے، تو ان کے ساتھ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے کپڑے کو بدبودار بنا دے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز تھی ہی نہیں کہ جسے میں صدقے کے لیے لے آتا، لہذا میں اسے صدقے کے لیے لے آیا۔ اور پھر یہ جب بات ہوئی کہ وہ جب لہسن اپنے گھر کے صدقے کے لیے لے کر کے آیا، جب ان کے پاس کچھ باقی نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقته، کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ جو ہوگا وہ اس کا صدقہ ہوگا۔ قیامت کے دن جو باتیں کہی گئی ہے، جو مواقف ہمیں بتائے گئے ہیں
کہ سورج جو ہے انسان کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے بغیر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہاں کا عالم اور شدت ایسی ہوگی کہ انسان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایسی صورت میں وہاں جو چیز انسان کے کام آئے گی وہ اس کا صدقہ اور خیرات ہوگا کہ قیام وہ اسی نیت سے ہر روز مسجد آتے ہوئے صدقہ کرنے کے لیے لایا کرتے تھے کہ میرا یہ جو صدقہ ہے کل قیامت کے دن یہ میرے لیے سائے کا کام کرے گا، اور اس قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اس کی تپش سے مجھے بچائے گا۔ اور جب انتہائی گرمی کے عالم میں مسلمانوں نے نکلنے کا ارادہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، تو منافقین نے یہ کہا کہ انتہائی گرمی اور سختی کا زمانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس آپ اس وقت کی گرمی کا اندازہ کیجئے کہ گرمی کا عالم یہ تھا کہ زمین پر اگر تھوڑی دیر آدمی کھڑا ہو جائے تو پیروں میں چھالے پڑ جائے، ایسی گرمی کی حال لے کر منافق رکنا چاہتے تھے۔ لیکن ایمان والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اور قرآن مجید کی آیات تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان منافقوں سے کہہ دو نار جہنم اشد حرا، کہ یہ گرمی کی آگ لیتے ہیں، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کل قیامت کے دن ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ اگر کسی انسان کی استطاعت ہے کہ اس کے پاس زائد مال میں سے وہ 5 روپے روز کا بھی اگر صدقہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے، 1 روپے کا بھی اگر کر سکتا ہے تو کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قو انفسکم او انقذوا انفسکم من النار ولو بشق تمرۃ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ اور خیرات کیوں نہ کرو۔ تو یہ بہت عظیم چیزیں ہیں اور بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ کچھ نماذج اور مثالیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور ابھی ہمارے ساتھی ہیں سعودیہ میں، تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کچھ دن 2 یا 3 دن پہلے ان سے جب بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یار ایسے ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے لوگوں کا جو حال ہے صدقہ اور خیرات کو لے کر، تو یہ ہے کہ اگر آج آدمی 1 کلو یا 2 کلو اناج بھی کسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے تو 10 لوگ اس کے ساتھ سیلفی کھچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو لے رہا ہوتا ہے وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ لے تو وہ بھوکا مر جائے گا، اس کا فقر و فاقے کی نوبت ہے، اسی لیے ایسے حالات میں وہ لیتا ہے۔ وہیں سعودیہ میں ایک آدمی جو وہاں کا بزنس مین ہے، وہ کسی ایسے علاقے میں گیا جہاں تقریباً 1000 یا 1200 کے قریب مسلمان تھے، بنگلہ دیشی مسلمان یا ہندوستانی مسلمان۔ وہ آیا اور اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کتنے غریب مسلمان رہتے ہیں، تو اس نے کہا تقریباً 1000 یا 1200۔ اس آدمی کو معلوم پڑا کہ 1000 یا 1200 غریب مسلمان ہیں جو وہ ضرورت مند ہے۔ اس نے افطار کے لیے ایک بڑا سا باکس تھا، اس بڑے سے باکس کے اندر 1200 لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کیا، اور ہر افطار کے پیکٹ میں 10 سے 11,000 ہندوستانی روپیوں کو ڈال کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر! کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی اعلان نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ اس نے پوچھا، معلوم کرا، اس کو معلوم پڑا۔ آپ سوچیں کہ 1200 لوگوں کے لیے اس نے افطار کا انتظام کیا، وہ الگ ایک پیکٹ کے حساب سے، اور پلس 10 سے 11,000 ہندوستانی روپیے وہ ڈال کر چلا گیا اور کسی کو معلوم نہیں پڑا۔ تو یہی حقیقت میں توحید ہے اور یہی اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر صدقہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ اعلانیہ طور پر بھی صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ نیت ایک دوسرے سے سبقت کی ہو، ریاکاری کی نہ ہو۔ اور اللہ نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ تم اگر چاہے صدقات کو تم چھپا کر کے دو یا تم ظاہری طور پر دے دو، دونوں کے اندر خیر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اعلانیہ طور پر صدقہ اور خیرات بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہو، ابھارنا چاہتے ہو، تو آپ اعلانیہ طور پر بھی صدقہ اور خیرات کریں، لیکن علی کل حال اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں وہ آدمی ہوگا تصدق بیمینہ حتی ما تعلم ما تنفق شمالہ، کہ اس آدمی نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو اتنی پوشیدگی کے
ساتھ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم پڑا کہ اس نے کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے سعودی آدمی کی، تو یہ عقیدہ توحید ہے، یہ توحید ہے اور یہ اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں میں بھی تمام عبادات کو لے کر کے انتہائی اخلاص اور خلوص عطا فرما، اور للہیت کے ساتھ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اور اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے یہاں کتاب و سنت اور حق کے مطابق سنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ رب العالمین تو ہمیں تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ ہماری استطاعت اور حیثیت کے بقدر صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دے. اور ہر انسان کو اللہ تبارک کو دیکھیے، کوئی بھی نیکی کی توفیق، کوئی بھی نیکی کا کام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بنا نہیں کر سکتا. تو ہر انسان یہ دعا کیا کرے جس بھی عبادت میں اس کو اللہ کی مدد چاہیے، اگر صدقہ اور خیرات پہ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے، لیکن اللہ میں نہیں کر پاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے ایسے اسباب، ایسے وسائل پیدا کر دے کہ میں نماز پابندی سے پڑھ سکوں. اللہ تو میرے لیے ایسے اسباب، ایسے وسائل پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں خوب صدقہ اور خیرات کر سکوں. صدق کے دل سے اللہ سے دعا مانگیں، نیتیں اچھی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اور وسائل بھی پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ نیکی اور خیر کی توفیق بھی دے گا. وما توفیق الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آپ لوگوں میں سے جن بھی حضرات کے پاس ماسک وغیرہ نہ ہو وہ برائے مہربانی اوپر والے فلور پر چلے جائیے.